بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے یہ جو ابھی جو ترکش ڈرامہ چل رہا ہے پے ٹی وی پہ، اور اس کے کافی سیزن آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ 5 سیزن اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یوٹیوب پہ، ارطغرل غازی پر۔ یہ ایک ایسا کردار ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی اس پہ شاید کھل کے تنقید نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ہیرو بھی جو ہے نا وہ بھی امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے، جتنی بھی اکائیاں مسلمانوں کی دنیا میں پھیلی ہیں وہ سب ایک جسم کی مانند ہیں، چاہے وہ کوئی ایک بھی، چاہے وہ ترکش ہو، چاہے وہ عرب ہو، یا چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اسلام میں یہ واحد اسلام ہے، یہ دین جس میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ پوری دنیا پہ جہاں بھی پھیلے، وہ ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو تکلیف پہنچے گی تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے گی۔ ایسے ہی ہمارے ہیروز بھی جو ہے اسلام کے، وہ سب کے سب ایک ہی ہیں، چاہے وہ ترکش کا ہو، چاہے وہ پاکستان سے ہو، چاہے وہ انڈیا سے ہو، چاہے وہ جیسے ابھی برہان وانی مقبوضہ کشمیر سے ہیں، وہ بھی ایک ہمارے ہیرو ہیں۔ جیسے یہ ابھی جو نیکو ہیں، یہ بھی ہمارے ہیرو ہیں، جو ابھی مقبوضہ کشمیر میں شہید کیے گئے ہیں، یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اس لیے یہ جو ہمارے کچھ پھیلا رہے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ہیرو امپورٹ کرنے پڑیں، یہ ہیروز ہمارے مشترکہ ہیرو ہیں، کیونکہ اسلام میں آپ اس پورا ڈرامہ سیریل کو دیکھ لیں، اس کے 5 سیزن دیکھ لیں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اس میں ٹرکش کی کم بات ہو رہی ہے، لیکن زیادہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ اسلام کی۔ اور ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اس لیے جو بھی ہمارے ہیروز ہوتے ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم عرب میں جو ہمارے ہیروز ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ترین شخصیت ہیں، جن کا موازنہ ہی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی اور سے ہم کر نہیں سکتے۔ جیسے ہمارے خلفاء راشدین ہیں، جو اپنے وقت میں جن کا موازنہ جو اس وقت سے لے کے آج وقت تک کے لوگوں کے ساتھ ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے صحابہ رسول ہیں، ان کا نہیں موازنہ کیا جا سکتا۔ ایسے ہی جو اسلام کے ہیروز ہیں، ان کا موازنہ بھی جو ہے وہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں، کیونکہ اسلام میں ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایک جسم ہے۔ اور دیکھیں گے آپ آئندہ چند دنوں میں جب یہ ڈرامہ زیادہ سے زیادہ آگے چلنا شروع ہوگا اردو میں، ہمارے کافی سارے لوگ پاکستان سے کافی ساری آوازیں اٹھیں گی جو اس کے خلاف ہوں گی، کہ کچھ ہوں گے جو ناسمجھی میں اٹھیں گی، کچھ ہوں گی جو لوگ نہیں چاہتے کہ مسلمان دوبارہ سے اکٹھا ہوں مسلمانوں، کیونکہ یہ آپ پورا ڈرامہ دیکھیں، اس میں جو پوری سیریل جو سیزن بنا، اور یہ ایک ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی ہے، یہ ایک جدوجہد تھی، شاید ہم لوگ فراموش کر چکے ہیں، لیکن یہ ایک پوری جدوجہد تھی، یہ سلطنت عثمانیہ کا وجود کے آنے میں اس کا سب سے اہم کردار تھا۔ اس انسان کا خواب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، نہ میں نے دیا، نہ آپ نے دیا، نہ کسی ٹرکش نے دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی ایسے خواب دیتا ہے اور پورے بھی وہی کرواتا ہے۔ اور آپ کے سامنے 625 سال تقریباً یہ سلطنت عثمانیہ رہی، 625 سال، اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوئی تو آپ کے سامنے ہے، اس میں تقریباً 40 سے زیادہ ممالک جو ہے آزاد ہوئے ہیں اس سلطنت عثمانیہ سے۔ آپ خود اندازہ کریں، اب جو ممالک آزاد ہوئے ہیں ان میں مسلمان ممالک بھی ہیں، اس میں مسلمان بادشاہتیں بھی اس وقت قائم ہیں، کچھ میں اپنی حکومتیں ہیں، کچھ جو ہیں وہ یورپین ہیں۔ وہ سب کے سب اب ایسے ہوگا کہ ایک دفعہ مل کے، یا ہو سکتا ہے کافی لوگ نہ کریں، جیسے جب سلطنت عثمانیہ گر رہی تھی تو برے صغیر سے مسلمان گئے تھے، جس وقت اب ہم انڈیا اور پاکستان کہتے ہیں، یہ بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان، یہ اس وقت ایک برے صغیر تھا، ایک پورا ایک خطہ تھا، یہ ایک مجموعہ تھا۔ یہاں سے مسلمانوں نے ان کے دفاع کے لیے یہاں سے گئے، ادھر مسلمانوں کی قبریں ہیں، برے صغیر کے مسلمانوں کی قبریں ہیں، اس لیے جہاں کہتے ہیں آپ کی قبر ہو وہیں آپ کا وطن ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو وہ ہمارا بھی وطن بنتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس پوری سیریز دیکھ لیں، اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین سے ہٹنے کی بات ہے، اور نہ ہی مسلمان کو پیچھے رکھا گیا، سب سے آگے مسلمانیت ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور ہم ایک جسم کی مانند ہیں۔ اس لیے نہ تو کچھ ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں، میں سن رہا تھا کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں ہیروز بھی امپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں۔
ہیروز آپ کو امپورٹ کرنے نہیں پڑتے یہ، کیونکہ ہمیں تو ہمارے ہیروز تو جو بھی مسلمانوں کا اسلام کا ہیرو ہے، جس نے اسلام کے لیے کام کیا وہ مسلمانوں کا اور اس کا ہیرو ہے جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں. جیسے علامہ اقبال ہے شاعر مشرق، آپ جائیں ٹرکش میں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، فارسی میں، جن جن لینگویجز میں آپ علامہ اقبال نے کتب لکھی ہیں آپ جائیں، آپ کو دیکھیں، آپ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں، وہ جو بھی مسلمان اگر آپ اس کو اس کا دیں گے، اس لینگویج میں ان کتب کا ترجمہ کر کے دیں گے، وہ پڑھیں گے، وہ علامہ اقبال کو اپنا ہیرو مانیں گے. جیسے قائد اعظم ہے، جیسے قائد اعظم تھے، ان کے بارے میں دیکھیں آپ، جب ان کی بایوگرافی دیکھیں گے، ان کے اوپر بایوگرافی بنے گی، اس کا ہر لینگویج میں جب اس کا ترجمہ ہوگا تو آپ خود بخود دیکھیں گے کہ وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیروز بنیں گے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے اور ایک جسم کی مانند قیامت تک رہیں گے. ہاں ہمارے اندر کچھ نفاق ضرور ہیں، کچھ غدار بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ تباہی و بربادی آئی ہے، کچھ ناسمجھی میں ہیں، کچھ بغض میں ہیں، کچھ حسد میں ہیں، یہ کچھ چلتا رہے گا. یہ اسلام میں یہ آج ابد سے لے کے یہ ازل تک چلے گا، یہ شروع سے آخر تک ایسے ہی چلے گا. کیونکہ جہاں ہم اتفاق کی کوشش کریں گے، ہمارے دشمنان جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ اس میں ضرور خلل ڈالیں گے. یہ آپ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. امید کرتے ہیں آپ کو یہ بلاگ پسند آئے گا، اور آپ سب لوگ ان ارطغرل غازی کے جتنے بھی سیزن ہیں آپ ذرا ایک دفعہ ان کو دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، اور آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی شان کیا ہونی چاہیے، اور مسلمانوں میں اتحاد کتنا ضروری ہے. اور مسلمان اگر مسلمانوں میں اگر اتحاد ہو، نہ یہ کشمیر کا اس وقت جو مسئلہ ہے یہ پیدا ہوتا، نہ جو فلسطین کا ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہمارے لیے، اور نہ جو یہ بوسنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا یہ ہوتا، جو میانمار میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا جو ہوا مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا وہ نہ ہوتا. اس کے علاوہ جو انڈیا میں اسلام و فوبیا ہو رہا ہے، اگر وہ اس کے اوپر ہمارا مسلمانوں کا اتفاق ہوتا سب مسلم ممالک کا، تو ہمارے ساتھ یہ کبھی بھی نہ ہوتا. اب بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کچھ خلیجی ممالک سے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے اس کے اوپر بھی بات کریں گے. امید ہے آپ کو آج کا یہ بلاگ پسند آئے گا، اور آپ ضرور دیکھیں یہ ڈرامہ سیریز.